حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کے لیے 2 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 2 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے 100 مرتبہ پڑھ کر فوت شدگان والدین کے واسطہ ایصال ثواب کیا، ان کی بخشش ہو جاتی ہے اگر وہ واجب عذاب پر ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، جس نے یہ کلمات مرض الموت کے وقت پڑھی اور اس میں انتقال ہو گیا تو اس کو جہنم کی آگ نہ کھائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا اور اپنی علالت ہی کے دوران اپنے دست مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف میں خیمہ زن تھا اور عساکر اسلامیہ کا اجتماع ہو ہی رہا تھا کہ وصال کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر مقام جرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد ہی بہت سے عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز مسلمۃ القذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں ارتداد کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس انتشار کے دور میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اس کو جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ تمام صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے انتہائی غمگین ہو گئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جبکہ بہت سے قبائل اسلام سے منحرف ہو کر مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت نے جزیرۃ العرب میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی اسلامی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور اور جنگ آزما صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں، ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ کو بالکل عساکر اسلامیہ سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک منتخب جماعت جس کی ایک فرد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے جانشین پیغمبر، ایسے مخدوش اور پرخطر ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین نے سوزش پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملہ کے خطرات درپیش ہیں، آپ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانگی سے روک دیں تاکہ اس فوج کی مدد سے مرتدین کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ یہ سن کر آپ نے جوش غضب میں تڑپ کر فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے پرندے اچک لے جائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ یہ ہرگز کسی حال میں بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور اس میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منع کرنے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ خدا کی شان کے جب جوش جہاد میں بھرا ہوا عساکر اسلامیہ کا یہ سمندر موجیں مارتا ہوا روانہ ہوا تو اطراف جوانب کے تمام قبائل میں شوکت اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ قبیلے جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کا یہ دل بادل لشکر دیکھ کر خوف و دہشت سے لرزہ پر اندام ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر خلیفہ وقت کے پاس بہت بڑی فوج ریز رو موجود نہ ہوتی تو وہ بھلا اتنا بڑا لشکر ملک کے باہر کس طرح بھیج سکتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی ان جنگجوؤں قبائل نے جنہوں نے مرتد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، خوف و دہشت سے سہم کر اپنا پروگرام ختم کر دیا، بلکہ بہت سے قبائل پھر تائب ہو کر آغوش اسلام میں آ گئے اور مدینہ منورہ مرتدین کے حملوں سے محفوظ رہا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر مقام اپنی میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے مصروف
پیکار ہو گیا اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہو گیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار مال و غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور اب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انصار و مہاجرین پر اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ اس لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی عسکری طاقت کو تہس نہس کر دیا تھا اور دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات آپ پر قبل از وقت منکشف ہو گئے اور آپ نے اس فوج کشی کے مبارک اقدام کو اس وقت اپنی نگاہ کرامت سے نتیجہ خیز دیکھ لیا تھا، جبکہ وہاں تک دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہدائے کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اسی حجرہ میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آوازیں ہم لوگوں نے بھی سنی ہیں اور مسجد نبوی کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منورہ کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں مدفون ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص سے سرفراز ہو گئے۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کماری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعال کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں اور وہاں سے جو حکم ملے گا اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالہ فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کے خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی شان کے جیسے ہی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، دریا فوراً ہی جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا، اے شخص، میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا تو اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنی فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے زبردستی
کشتی دریا میں اتارا تھا اور اس نے اے عمر میری خبر لیجئے پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ تھا؟ سپاہ سالار نے فاروقی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے کہہ کر آپ کو پکارا، پھر یکا یک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اہل مدینہ نے سپہ سالار کی زبانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن جو 2 مرتبہ فرمایا تھا کہ میں حاضر ہوں، حقیقت یہ اس مظلوم مجاہد کی فریاد و پکار کا جواب تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار کا بیان سن کر غیظ و غضب میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور سرد ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، لہٰذا تم اپنے مال میں اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ ہلاکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک کا جانا بند کر دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، آج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے خواب میں مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو فوراً ہی آپ نے دریچی میں سے ایک ڈول میری طرف لڑکا دیا جو نہایت شیریں اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا، میں اس کو پی کر سیراب ہو گیا، اور اب اس وقت بیداری کی حالت میں بھی اس پانی کی ٹھنڈک میں اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کرتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلہ میں تمہاری امداد و نصرت کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ اے عبداللہ بن سلام، میں نے خوش ہو کر یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا یہ زندگی سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی دن رات میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک اس کے لیے 2 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جس نے 100 مرتبہ پڑھ کر فوت شدہ والدین کے واسطے ایصال ثواب کیا، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر وہ واجب عذاب پر ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، اور فرمایا جس نے مذکورہ دعائیں مرض الموت میں پڑھیں اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو جہنم کی آگ نہ کھائے گی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادگان حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ درمیانی رات میں ناگہاں یہ سنا کہ ایک شخص بہت ہی گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور زار و زار رو رہا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص اس حال میں حاضر خدمت ہوا کہ اس کے بدن کی ایک کروٹ فالج زدہ تھی اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کا قصہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ قسم قسم کے گناہوں میں دن رات منہمک رہتا تھا، اور میرا باپ جو بہت ہی صالح اور پابند شریعت مسلمان تھا بار بار مجھ کو ٹوکتا
اور گناہوں سے منع کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے باپ کی نصیحت سے ناراض ہو کر اس کو مار دیا اور میری مار کھا کر میرا باپ رنج و غم میں ڈوبا ہوا حرم کعبہ میں آیا اور میرے لیے بد دعا کرنے لگا۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بالکل ہی اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا اثر ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر اپنے باپ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی اور میرے باپ نے اپنی شفقت پدری سے مجبور ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ بیٹا چل، جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ اب میں تیرے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے باپ کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ معظمہ لا رہا تھا کہ راستے میں بالکل ناگہاں اونٹنی ایک مقام پر بلک کر بھاگنے لگی اور میرا باپ اسی مقام پر اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان ہلاک ہو گیا اور اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں آ کر دن رات رو رو کر خدا تعالی سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری گزشت سن کر فرمایا کہ اے شخص، اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو اطمینان رکھ کہ خدا کریم بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں حلف شرعی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی حالت زار پر رحم کھا کر اس کو تسلی دی اور چند رکعت نماز پڑھ کر اس کی تندرستی کے لیے دعا مانگی۔ پھر فرمایا کہ یہ شخص اٹھ کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو نے قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو میں ہرگز تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔